مشہور ایک واقعہ ہے. ایک رات محمود غزنوی رات کو بیس بدل کر جو ہے وہ محل سے باہر آیا. تو آج کل کے یہ حکمران تو نہیں ہیں جو اے سی لگا کر کمروں کے اندر جناب سوئیں مست، نہ دین کا پتہ، نہ نماز کا، نہ قرآن کا، بکواس. تو وہ حکمران وہ تھے کہ جو یہ صرف حکمرانی لوگوں کے دکھلاوے کے نہیں کرتے تھے. تو اس نے کیا کیا، محمود غزنوی نے بیس بدلا اور اپنے جو ہے وہ شہر کے اندر جو ہے وہ کیا ہے گھوم رہا ہے کہ دیکھے کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں. تو جب وہ گھوم رہا تھا، رات کے کافی وقت گزر چکا تھا، تو اس نے کیا ہے کہ 4 لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، کسر کسر کر رہے ہیں. تو محمود غزنوی جو ہے ان کی طرف چل پڑا کہ جاؤں دیکھوں یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو جب 4 لوگوں نے دیکھا کہ کوئی رات کی اس پہر ہماری طرف آ رہا ہے تو بڑے پریشان ہوئے. محمود غزنوی ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بادشاہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو پہچان نہ سکے. جب پہچانا نہیں تو محمود غزنوی نے ان سے پوچھا کہ رات کی اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم چور ہیں، چوری کی پلاننگ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چوری کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ چوری کہاں کریں، ڈاکہ کہاں ڈالیں، ہم یہ جو ہے پلان کر رہے ہیں. تو ان 4 نے پھر پوچھا کہ اے آنے والے تو بھی تو بتا تو کون ہے؟ تو محمود غزنوی نے حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کہا کہ میں بھی تمہاری طرح چور ہوں، میں بھی تمہاری طرح چور ہوں، میں بھی چوری کرنے گھر سے نکلا تھا اور تم مل گئے. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ہے، یہ بھی ہمارے جیسا ہے. تو بادشاہ سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے آپس میں جب بات چیت کی تو بادشاہ نے کہا کہ تم چور ہو، چوری کرتے ہو، ڈکیٹی کرتے ہو، کوئی ایک فن تو ہوگا، کس چیز کے اندر مہارت رکھتے ہو؟ تو جب بادشاہ نے یہ پوچھا تو ان میں سے ایک بولا ہاں ہم مہارت رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ فن والا ہے، ہر ایک مہارت رکھنے والا ہے. تو جب یہ کہا تو ہر ایک کو بادشاہ نے کہا کہ ہر ایک پھر اپنی اپنی مہارت بیان کرے، ہر ایک اپنا فن بیان کرے وہ کیا مہارت رکھتا ہے. تو ان میں سے ایک بولا کہ میں وہ ہوں کہ جتنی بڑی دیوار ہو کہ جب میں اس کے اوپر اپنا کمند ڈالتا ہوں نا تو جیسے ہی کمند جو ہے اس دیوار پہ جاتا ہے تو وہ اٹک جاتا ہے، آسانی کے ساتھ اس دیوار کو عبور کر کے ہم چوری کر لیتے ہیں. دوسرا بولا کہ میرے پاس فن یہ ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر بھی اگر میں کسی کو دیکھ لوں تو صبح کے وقت دن کی روشنی کے اندر جو ہے بغیر غور و فکر جو ہے میں اس کو پہچان جاتا ہوں، میں اس کو کیا کرتا ہوں، پہچان لیتا ہوں. تیسرا کہنے لگا کہ جناب والا میرے پاس فن یہ ہے کہ جہاں خزانہ ہو، جہاں مال ہو، میں سونگ کے بتا دیتا ہوں یہاں پہ خزانہ ہے، یہاں پہ مال ہے، میں سونگ کے بتا دیتا ہوں. چوتھا بولنے لگا کہ اگر رات کو کوئی کتا بولے، اگر ہم چوری کے لیے جا رہے ہوں، رات کو اگر کوئی کتا بولے تو کہا میں یہ پہچان لیتا ہوں کہ وہ کتا کیا کہہ رہا ہے. 4 نے بتا دیا. اب 4 نے کہا کہ ہم نے اپنی اپنی مہارت کو بیان کر دیا. اے آنے والے چور تو بھی تو بتا تیری کیا مہارت ہے، تو کون سا فن رکھتا ہے؟ تو محمود غزنوی کہنے لگا، کہا میرے پاس کوئی اور فن تو نہیں ہے، میرے پاس ایک فن یہ ہے کہ جب ہم چور ڈکیٹ پھنس جائیں اور سارے کے سارے لوگوں کی چوری ڈکیٹیوں کے اوپر ثابت ہو جائے اور ان کو سزا دینے کے لیے تختہ دار کے اوپر لایا جائے، پھانسی دی جا رہی ہو، بس اگر میں داڑھی کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر لوں تو فوراً سے پہلے جو ہے ساروں کو رہائی مل جاتی ہے، ساروں کو رہائی مل جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے داڑھی نہ ہو پھر اس کا تو اللہ ہی کہنا وہ کیا ہاتھ کرے گا. سمجھ نہیں ہے، نہیں آنی بھی نہیں ہے نا، داڑھی جس کی ہو ہی نہ تو اس نے کیا ہاتھ کرے. تو مشہور ایک چٹکلا بھی ہے نا کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی. جب شادی ہوئی پہلی رات تھی تو بیوی کے پاس جب گیا شوہر تو سنور کر، تو اب بیوی کے سامنے بیٹھ کر کیا کہتا ہے کہ جیسے عام لوگوں میں کہیں گے جیسے جانو میں کیسا لگ رہا ہوں، تو پھٹکڑی وغیرہ مار کے گیا ہوا تھا نا منہ پہ تازہ تازہ. تو بیوی نے جب دیکھا تو جناب دیکھ کر کہنے لگی، کہتی ہے کہ اگر یہ جو دوپٹہ میں نے سر پہ کیا ہوا ہے نا اگر تجھے پہنا دوں تو ہم دونوں بہن بھائی لگیں. بس فرق اتنا ہے.
تو محمود غزنوی نے کیا کہا کہ میں ہاتھ داڑھی پہ پھیروں فوراً سے پہلے کیا ہوتا ہے آزادی مل جاتی ہے۔ تو اب ساروں نے کہا کہ جناب یہ تو بہت بڑا فن ہے، تو پھر آج کوئی بہت بڑی چوری کرتے ہیں کہ بڑی ڈکیتی کرتے ہیں، بندہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو لہٰذا آج تو کام بنے گا، بڑی چوری کرتے ہیں۔ تو ایک بولا جیسے کہ اپنے بادشاہ کا ہی خزانہ جو ہے وہ اڑاتے ہیں، آج چوری کرتے ہیں بادشاہ کے خزانے کی۔ تو ساروں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایسی گدڑ سنگھی ہاتھ میں آئی ہے کہ اگر وہ ہاتھ پھیرے تو سارے رہا ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ کہا تو سارے جناب تیار ہو کر چلے کس کی طرف؟ محل کی طرف۔ جب محل کی طرف گئے وہاں پہ جا کر پہلے نے کمند ڈالا، سارے جب جناب چڑھ گئے دیوار کے پاس، جا کر ایک دوسرا جو تھا جس کا کام ہی خزانہ تلاش کرنا تھا اس نے سونگا اور کہا اس جگہ کھودو، یہی خزانہ ہے۔ جب خزانہ نکال لیا گیا اور دیوار جیسے ہی پھیلانگی تو کتے نے جیسے ہی دیکھا تو بھونکنا شروع کر دیا۔ تو ان میں سے ایک بولا بتا یہ کتا رات کی تاریکی کے اندر بھونک کر کیا کہہ رہا ہے؟ تو جب یہ کہا تو اس بندے نے جو یہ جانتا تھا کہ کتا کیا کہہ رہا ہے، بات کیا کرنے والا ہے، تو وہ کہنے لگا ارے میں بڑا حیران ہوں، بڑا متعجب ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بتاؤں۔ لوگوں نے کہا، ان دوسرے جو چور تھے انہوں نے کہا بتا تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا یہ کتا کہہ رہا ہے کہ جس کا مال چوری کرے وہ تمہارے ساتھ ہے، جس کا مال چوری کر دے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا ہاں بڑا نادان ہے، کیا عجیب بات کر رہا ہے کہ بادشاہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، ہم تو سارے چور ہیں، تو بادشاہ کو چور کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا جناب والا جو کتا کہہ رہا ہے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لوگوں نے ان میں سے کسی نے ایک دوسرے پہ یقین نہ کیا، کہا کہ بادشاہ چوری کیسے کر سکتا ہے، تو چلے گئے۔ تو جب صبح کا وقت ہوا محل کے اندر شور و غل پڑ گیا، تماشا شروع ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ ساری فوج نکلی اور ہر ایک بندے کو اٹھا گئے جس کے اوپر جو ہے ان کو ڈاؤٹ تھا یہ چور ہے۔ تو سارا دربار بھرا پڑا ہے، لیکن جب وہ وہاں سے چوری کے بعد جب جدا ہونے لگے تھے تو محمود غزنوی نے پوچھا تھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، اپنا ایڈریس بتاؤ، اگلی چوری کے لیے بھی آنا ہے، اگلی چوری پہ بھی ملنا ہے۔ تو جب یہ کہا تو ہر ایک ایڈریس دے گیا، لیکن انہوں نے بادشاہ سے نہ پوچھا کہ تیرا کہاں ایڈریس ہے، تو کہاں رہتا ہے۔ سارے چلے گئے۔ ساروں کو جب صبح دیکھا بادشاہ نے کہ سارے جناب علاقے کے چوروں کو پکڑ کر کھڑا کر دیا، تو بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ شاہی خزانہ لوٹ لیا گیا، چوری ہو گئی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ انہوں نے چوری کی ہے، یہ خزانہ چوری کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ بادشاہ کو تو معلوم تھا کہ چور کون تھے، کہا ان ساروں کو چھوڑ دو، فلاں فلاں جگہ کے اوپر جو 4 لوگ ہیں ان کو اٹھا لاؤ۔ سارے گئے جناب، ساروں کو چھوڑ دیا۔ اب فوج گئی ان چاروں کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے جب کھڑا کیا تو بڑے ادب کے ساتھ کھڑے تھے، کسی نے سر کو اوپر نہیں اٹھایا، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو ان میں سے وہ کہ جس نے کہا تھا کہ اگر رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ لوں، صبح کی تاریکی کے اندر، صبح کے دن کے اندر جو ہے روشنی میں اس کو بغیر غور و فکر کے پہچان لیتا ہوں۔ تو جیسے اس نے سر اوپر کیا، کیا دیکھتا ہے بادشاہ کو بادشاہی لباس کے اندر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ دوسرے چور سے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کوئی تو معاملہ گڑبڑ ہے، جو رات چوتھا چور ہمارے ساتھ تھا یہ وہی ہے، یہ وہی لگ رہا ہے۔ دوسرے نے کہا پاگل ہو گئے ہو، رات ایک نے یہ کہا کہ کتے کے کہنے کے اوپر چور کو بادشاہ بنا دیا، اب تم بادشاہ کو چور بنا رہے ہو، دماغ ٹھیک ہے؟ تو کسی نے بات پہ یقین نہ کیا۔ اب ان میں سے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں تو بڑے پریشان تھے، یار آج پھنس گئے، چوری ثابت ہو گئی۔ مال جب سامنے آ گیا تو ساروں کو اب پھانسی کے لیے جب لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت جو پہچانتا تھا، جس نے یہ بات سنی ہوئی تھی، سنی چاروں نے تھی، لیکن ایک کو یاد آ گیا کہ رات جو چور تھا اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں ایسے ہاتھ پھیروں تو جو قتل ہونے والے ہیں، جو چور ہیں جن کی سزا مقرر ہو چکی ہے، ان کو جو ہے تختہ دار سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو فوراً بادشاہ کے دربار میں جا کے کہتا ہے گھٹنے ٹیک کر کہ بادشاہ سلامت، ہمیں معلوم ہو گیا وہ رات کا چور تو ہی تھا، وہ رات کا چور تو ہی تھا، مہربانی فرما ہاتھ پھیر دے ورنہ ہماری جانیں جانے والی ہیں، ہماری جانیں
جانے والی ہیں تو بادشاہ مسکرایا اور ہاتھ داڑھی پہ پھیرا اور فوراً سے پہلے رہا کر دیا، اور وہ سارے معافی مانگ کر جب وہ جانے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ جب ہمارے سامنے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، کہ ساری چیزیں کتے نے بھی بتا دیا تھا، سارے معاملات بھی نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے۔ بالکل اسی طرح ہم انسان ہیں، ہزاروں جنازے ہمارے سامنے دن میں گزرتے ہیں، دن میں ہزاروں نہ صحیح کئی ایک تو گزرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں ہزاروں جنازے گزرے، ہزاروں معاملات ہوئے، لیکن ہم نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں جھنجھوڑا، ہم نے اپنے آپ کو درست نہیں کیا، نہ تو ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت، نہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت، نہ رب کو یاد کرنے کے لیے وقت، نہ ہی رب ذوالجلال کے محبوب کو یاد کرنے کے لیے وقت۔ تو آج وقت ہے تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب کوئی ہاتھ پھیرنے والا بھی نہ ہو اور اس وقت رہائی دلانے والا بھی نہ ہو، تو اس دن قیامت کے دن کسی کی کوئی رہائی نہیں ہونے والی، اسی دن اسی کی رہائی ہوگی کہ جس نے رب ذوالجلال کے ساتھ دوستی کی ہوگی، جس نے تاجدار کائنات کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوگا، وہی آج اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔